الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ کافر کے کفر کو دیکھ کر اس کی تکفیر نہ کرنے والا خود کافر ہوتا ہے۔ در حقیقت ہم نے اس کے کفر کو جان کر اس کا محاسبہ اس لیے کیا کہ ہم نے اپنے ایمان کو بچایا اور لوگوں کے ایمان کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے سارے اقدامات اٹھائے۔ کیونکہ موصوف کے کفر پر مبنی بیانات ویڈیو کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں اور اس شخص کی بار بار توبہ بھی موجود ہے۔ الحمدللہ موصوف نے تفصیلاً اپنے عقائد سے توبہ کی اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو توبہ پر استقامت عطا فرمائے۔ لیکن موصوف کے پچھلے سارے حالات کو دیکھ کر اور بار بار توبہ اور خاندانی پس منظر کو دیکھ کر ہم عوام الناس و خواص، مشائخ اعظام، علماء کرام اور زائرین سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ یہ شخص عالم نہیں اور پیر بھی نہیں۔ امت میں سے اور تمام جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب حضور سے محبت اور عشق کرتے ہیں۔ آج کل جو مدینہ منورہ میں بھائی حسن کی بات پہ جو شک اور شبوت موجود ہیں یا کوئی ایسی بات ہے، اس کے حل کے لیے آج یہاں پر ہم بیٹھے جمع ہوئے ہیں، اور اللہ اس کا بھی ہماری مدد کرے گا۔ ہم سیدھے راستے میں صحیح فیصلہ کرنے میں سیدھی چیز پر گامزن ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بھائی ابرار بھائی کے جو بات ہے پہلے وہ آگے رکھتا ہوں، پھر آپ عرض کیجئے گا، پھر کوئی بیچ کا حل نکالتے ہیں۔ بھائی ابرار بھائی جو ہیں وہ یا اور بہت سارے جو دوست بیٹھے ہوئے ساتھ میں، کیونکہ وہ سب، کیونکہ آج پوری بات کا علم ہوا، یہ سب مل کے یہ کہتے ہیں کہ حسن بھائی جو ہے ان کا دیندار تنظیم سے سابقہ ایک تعلق رہا، اس کے بعد انہوں نے توبہ کی، یہ بات بھی کہتے ہیں، لیکن اس کے بعد درود شان بھی یہ پڑھتے ہیں، اور پھر یہ جدہ بھی گئے، اور کسی جنازے میں آپ انڈیا میں بھی گئے، مفتی عابد مبارک نے کوئی بتایا ہوگی، تو کئی شک و شبہات موجود ہیں ایسے کہ ابھی بھی آپ کا تعلق کہیں صدیق دیندار سے تو نہیں، کیونکہ وہ تو مرتد ہے، تو کیونکہ صدیق دیندار مرزے کا خلیفہ رہا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ دنیا کا بدترین کافر زندیق ہے، اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جو میرے رسول اللہ کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، چاہے میری ماں، میرا باپ، میری اولاد کیوں نہ ہو۔ جو حضور سے محبت کرے گا ہم اس کو سر کا تاج بنائیں گے، اور جو حضور کی عزت و ناموس پہ ذرا بھی فرق محسوس کرے گا یا سوچے گا بھی تو ہمارے نزدیک وہ زندیق اور کافر ہے۔ تو یہی شک و شبہات ہیں، اور اس شک و شبہات میں یہ سارے چیزیں اکٹھی ہوئیں، یہ ابھی پتہ چلا ساری بات کا، یہ سب نے، کسی نے کچھ بھیجا، کسی نے کچھ بھیجا، کسی نے کچھ بھیجا، کہ اگر صدیق دیندار سے شاہ صاحب کا تعلق نہیں تھا تو پھر وہ درود شان جس میں گستاخی ہیں وہ کیوں پڑھتے تھے، اور اگر صدیق دیندار سے تعلق نہیں ہے تو یہ جدہ 2021 میں ایسے کچھ تذکرہ نکلا، وہاں گئے، یہ مختلف الزامات ایسے موجود ہیں۔ تو شاہ صاحب اس کے بارے میں یہی بات ہے ساری جو میں نے کہی، یا کچھ اور ابرار بھائی بولے؟ آپ بولے صحیح ہے، اسی طرح سے مطلب انہیں یہ کہتے ہیں ہماری کوئی ذاتی دشمنی، ہماری عزت، ہمارا پیسہ، ہمارے بچے، ہماری سانس حضور کی عزت پہ قربان، اور غلط فہمیاں بھی ہو سکتی ہیں، حقیقت بھی ہو سکتی ہے، دونوں رائے۔ اور یہ آج کی محفل، کیونکہ یہاں حضور کی عزت و ناموس پر بات ہوتی ہے زمین پر، اور حضور کی ختم نبوت پہ اور میلاد مبارک یہاں اس زمین پر ہوتا ہے بھائی فیصل بھائی کے پاس، تو ویسی عظمت والی ہے ہمارے لیے، تو جس جگہ پہ بیٹھ گئے، تو اسی کی برکت سے آج اس بات کو حل کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی حل کر کے اٹھیں گے۔ تو میں یہ سوال بھائی حسن بھائی کے پاس رکھتا ہوں کہ یہ مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہے کہ جو صدیق دیندار، کیونکہ وہ اس میں دوسری رائے نہیں ہے، زندیق ہے، کافر ہے، مرتد ہے، اسلام سے خارج ہے، اور میرے نبی کا دشمن ہے، تو دشمنوں سے تعلق نہیں رکھ سکتا۔ تو کیونکہ سابقہ تعلق آپ کا رہا ہے تو آپ نے چھوڑ دیا، اب آپ اگر ملتے رہیں تو ہم آپس میں سب بیٹھ کے اس بات کو کلیئر کریں گے، ایکسپٹ کریں گے ہم ملتے رہیں، غلطی ہوگی، اور اگر وہ درود شان جو صدیق دیندار نے لکھا ہے اور اس میں کفریہ کلمات ہیں، اس کی تو لکھی ہوئی کوئی بھی چیز نہیں پڑھ سکتا آدمی، کیونکہ اس میں کئی فتوے موجود ہیں، جو نبوت کا دعویٰ ایک کافر اور زندیق، اور اس کی لکھی ہوئی کوئی بھی چیز، تو اس میں توبہ ہو جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں، میری جو حسن بھائی سے بات ہوئی، ابھی روزے رسول پہ کھڑے تھے، اس بات کرتے روزے رسول پہ بات کی، مجھے بڑا اچھا لگا لگا۔ تو میں عرض کرتا ہوں، یہ مدینے کے لوگ بیٹھے ہوئے جن کے دل میں یہ بات ہے، ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں،
اور بھائیوں میں ہی سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی. ہماری نیتوں کو، آپ کی نیتوں کو اللہ اس کا رسول جانتا ہے. ہم کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ بروز قیامت خدا کی قسم یہ آج کی محفل جو ہے نا، میرا ایمان ہے ایسے سامنے دکھائی جائے گی، ایسے سامنے دکھائی جائے گی. حضور کی عزت و ناموس پر آپ بیٹھے، کوئی ایسی چیز جو غلط تھی آپ نے درست کر دی. اور جس طرح آپ جا رہے ہیں اسی طرح یہ بھی روزہ رسول پہ جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ ہم سے نہیں دیکھا جاتا، سید الشہداء پہ، کیونکہ یہ چیزیں اب درست ہونی ہے الحمدللہ. اور کرم ادھر سے ہی ہونا ہے، کرم ادھر سے ہی ہونا ہے. اور وہیں سے سیدھی، ایسا کیسے ممکن ہے؟ ہمارا تو ایمان ہے روزہ رسول پہ جائیں اور راہ نہ ملے، سیدھی سید الشہداء پہ جائیں اور سیدھی راہ نہ ملے، یہ ناممکن بات ہے. تو حسن بھائی آپ یہ ایسے خدشات موجود ہیں کہ پہلے تھے پھر توبہ ہو گئی، ابھی آپ کے تعلق رہے اور درود شان کا خاص طور پہ تذکرہ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قولوا قولا سدیدا. یہاں میں کسی کو بلیم نہیں کرتا، چاہے افطار صاحب ہو، چاہے صدیق نورانی صاحب ہو، چاہے کوئی خالد بھائی ہو، کوئی فرد بھائی، کسی پر کوئی بلیم کرنے کے لیے میں نہیں آیا. میں تو ڈسکس سننے کے لیے آیا تھا، کیونکہ آپ لوگوں کی ڈسکس ہے تو مجھے شاہ صاحب کو بھی بھائیوں کا تعلق ہے، آپس میں بیٹھیں گے. ہاں بالکل بھائیوں کا تعلق، تاکہ شاہ صاحب سن لیں. اور بولنے کا تو مجھے یہاں پہ وہ نہیں تھا کہ میں سننے کے لیے آیا تھا. اب سوال ہوا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. غالباً 7 مئی تھی نا آپ کے گھر میں جو بیٹھے تھے، 7 مئی کو ہم بیٹھے تھے. وہاں پر مفتی سید مبشر شاہ صاحب، مفتی محمد فیاض احمدی صاحب، مفتی اکمل صاحب، تقریباً 1.5-2 گھنٹے وہاں پہ گفتگو. ایسے ہی ہے نا؟ اس گفتگو میں A سے لے کر Z تک سارے معاملات پہ گفتگو ہے، سوائے ضرور شان بہت ساری گفتگو رہی. اور وہاں ایسی کوئی تل کلامی یا ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. جو کچھ یہ پوچھ رہے تھے میں اس کا جواب دے رہا تھا، اور الحمدللہ بہت اچھے پیرائے میں وہ گفتگو ہوئی اور اس کا ریکارڈ بھی ہوئی. لیکن اس سے پیشتر اور اس کے بعد وہ گفتگو ہو گئی. اس کے بعد جو ہے آپ مجھے پھر بلا لیتے یا میرے پاس آ جاتے. میرے کو بلائے بھی نہیں، میرے پاس آئے بھی نہیں. انٹرنیٹ کا سہارا لے کر پوری دنیا میں اس بات کو اس انداز سے پھیلایا گیا کہ بہت بڑی فتح و کامرانی ہم حاصل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ساری گفتگو ہو چکی تھی. 2 گھنٹے ہم تقریباً بیٹھے تھے اس پر. ساری گفتگو ہر مسئلے پر گفتگو ہوئی. انجمن دیندار سے تعلق کی گفتگو. صرف 1 منٹ. اچھا میری بات سنیں، وہ بات ہو رہی ہے نا، بعد میں ایک منٹ دے دیں. اس دن جو بات ہوئی تھی نا، سلطان معظم بھی اس میں ہے، شاہ صاحب ریکارڈ کر رہے ہیں، اس لیے میں بولا ہوں اس میں کہ نہیں صحیح. میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم نے شاہ صاحب سے جو بھی سوال پوچھا ہے نا، جنہوں نے اس کا کہا آپ اس کو چھوڑیں، ہم نے ان کا پوچھا شجران نسب، یہ سید کہلاتے ہیں اور بلواتے ہیں، لکھتے ہیں. ہم نے انہوں نے کہا نہیں میں نہیں بتاؤں گا، کے عقائد سے واقف ہوں. یہ انہوں نے کہا بھائی ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے. میں نے ان کی پوائنٹ سے ایک بات لے لی کہ وہ کون سی بات ہے جس پہ یہ بات بار بار کھڑی ہوتی ہے، وہ کون سا ایشو ہے جس پہ دل مطمئن نہیں ہو رہے. تو اس کے حل کے لیے بہت آسان سی بات کو حل کرنے والا کرتے ہیں. شاہ صاحب میں سمجھ گیا، میرے 2-3 باتیں جو خالد بھائی میں سمجھ گیا. یہ کہتے ہیں کہ آپ کا پرانا، اس کا پہلا سوال کہ آپ کا پرانا دیندار سے تعلق تھا. ہم آپس میں بیٹھے بھائی صاحب، اور کوئی کسی کو نیچے دکھانے کے لیے نہیں بیٹھے. نہیں بالکل ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کا پرانا تعلق تھا صدیق دیندار سے، کیا اب ہے یا نہیں ہے؟ اس کو مختصر کر لیتے ہیں. نہیں ہے. آپ کے بچوں کا اور آپ کی پہلی وائف کا تعلق صدیق دیندار سے ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے جب میں جاتا تھا اس وقت تک تھا جب بچے چھوٹے چھوٹے تھے، ٹھیک ہے نا. جب میں نے رجوع ہو گیا اس کے بعد بچے کا نہیں ہے.
یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ابھی آپ کے بچوں کا صدیق دیندار سے تعلق ہوگا یا آپ کی پہلی وائف کا تعلق ہوگا تو لازمی بات ہے آپ کے وہ نکاح میں نہیں ہوگی اور آپ کی وہ اولاد نہیں ہوگی، مرتد ہو جائے گی، کافر ہو جائے گی. مانتے ہیں یہ بات؟ نہیں ہے. بالکل درست مانتے ہیں نا، یعنی کہ وہ تو نکاح سے تو ویسے ہی خارج ہو گئی. جب میں وہاں سے رجوع ہو صدیق دیندار کو مانا تو آپ کے نکاح میں نہیں رہی، اور آپ کے بچے اگر صدیق دیندار کی فالو کریں گے تو اس کا مطلب مرتد اور کافر ہیں وہ زندگی کے، اس سے تعلق رکھنا اس کا مطلب ہے حضور سے تعلق نہیں ہے تعلق نہیں. ٹھیک ہے نا، یہ بات درست ہے. ایک ایک کر کے چلتے ہیں، ایک ایک کر کے چلتے ہیں. میں نے نہیں بنائی وہ مفتی بشیر شاہ صاحب نے. اچھا ایک برابر ایک ایک کر کے چلتے ہیں. پھر درود شان کا جواب نہیں، ان کا جواب تو نہیں میں ایک ایک کر کے چلو نا، ایک ایک کر کے چلیں، اس کے لیے پھر اپن گفتگو رکھیں گے. یہ درود شان کے متعلق آپ ابھی بھی پڑھتے ہیں، لوگوں نے بتایا نہیں. یہ درود شان کی بات میں بتاتا ہوں، میں پڑھتا ہوں. یہ صدیق دیندار نے لکھا، یہ انہوں نے لکھا ہے تو اگر لکھا ہوا یہ کفر ہو گیا. اچھا سنو صحیح نا، میں پڑھتا رہا، اس میں کوئی شک نہیں. بچپن میں جو انسان رٹا ہوا ہوتا ہے نا تو وہ زبان پر وہ چیز آ جاتی. دوسری بات یہ ہے کہ جو الزام تراشیاں ہر درجے کی ہوں، یہ تو بات مان لی گئی ہے، اس کو تسلیم کر دے گا، اس سے رجوع بھی ہو گئے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے صدیق دیندار کا درود شان پڑھا اور آئندہ نہیں پڑھیں گے؟ نہیں پڑھوں گا میں. جس وقت پڑھا تھا مفتی فیاض احمد صاحب نے کہا آئندہ نہیں پڑھنا ہے. بہت اچھی بات ہے. آپ یہ لکھتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ صدیق دیندار کا لکھی ہوئی چیزیں کفر ہے؟ نہیں، بدترین کفر ہے. بالکل درست ہے. چاہے وہ درود شان ہو، اس کے پڑھنے والے لوگ ہو یا اس کے سننے والے لوگ ہو. اچھا دوسری بات یہ، اب جو ہے جتنی بات ہے، جتنی لکیر ہے اتنی کھینچنی چاہیے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. کیا مجھ پر یہ الزام نہیں لگا کہ قادیانی سے پیسہ آ رہا ہے؟ کیا حضرت یہ سنا ہے نا؟ الحمدللہ ہم نے ایسا الزام نہیں. اور آپ کے سامنے کی بات ہے، جب یہ بات میں نے ان کو گواہی دی ہے آپ اس بات کی، پیسوں کی اور آپ کے رہن سہن کی. یہ بندے بیٹھے ہیں اور جس نے بھی بات کی ہے میں نے بھی بتایا. اگر ان کے پاس پیسہ آتا ہو نا، کوئی ولا لے کے رہیں، وہ جو کچھ مرضی کرے، ہماری آپ سے ان باتوں پہ میں نے بھی بولا. ہم جو باتیں آپ پوچھتے ہیں نا، ہمیں ان باتوں کا جواب چاہیے. باقی آج بھی مجھے چند لوگوں نے بتایا کہ شاہ صاحب ہمیں آ کر یہ انفارمیشن دی گئی کہ قادیان سے آپ کو پیسہ آتا ہے. ابرار بھائی نے اس دن کہا تھا یہ میری طرف سے، ہماری طرف سے یہ بات نہیں ہے، جس نے کی ہے غلط کی ہے، ہماری طرف سے یہ بات نہیں ہے. جس کا کوئی ان کے پاس پروف نہیں ہے، انہوں نے کہا وہ بات نکال نہیں. دیکھیں ابھی آپ کے ہمارے راستے میں بات ہوئی کہ بچوں کی بات ہوئی، تو آپ کے بچوں کی ایک ویڈیو ملی، وہ میں نے بتا دیا. ان کی عمریں دیکھیں کتنی ہیں. میرے خیال میں 25 سال 22 سال ہوں گی. ابھی کی ویڈیو ہے. ابھی کی ویڈیو نہیں دیکھیں نا، یہی تو شک و شبہات ہیں. یہ آپ ویڈیو دیکھیں. نہیں ابھی نہیں، وہ ویڈیو کو بھی چھوڑیں. ان کو بات کرنے دیکھیں نا، اس کو کلیئر کرتے چلے تاکہ پھر دوبارہ جو ہے نا یہ بات ہی نہ ہو. یہ ابھی ویڈیو انہوں نے بھیجی ہے، ایک میں آپ کو دکھا دوں. یہ آپ کے بچے ذرا دیکھ لیجیے گا. بچے میں دیکھ لیا، وہ ویڈیو دیکھ لیا، لیکن ان کی عمریں دیکھیں وہ اس وقت ہی نہیں ہے. نہیں یہ والی، یہ آپ کا بیٹا ہے. دیکھیں نا، اب یہ اس مردود بغیرت آدمی کی تصویر دیکھ رہے ہیں برابر میں صدیق دیندار کی. تو پھر آپ کو لا تعلقی کرنا پڑے گا. یہ میری اولاد نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں اپنے نبی کا غلام. میری بات سنو، یہ ابھی فرسٹ ٹائم دیکھا ہوں. یہ کب کی ہے؟ یہ جہاں سے ہم نے لیا نا، وہاں سے آپ کی پروفائل کے اس کے اوپر کمنٹ بھی ہے کہ اللہ آپ کو دین کی مزید خدمت کرنے کی توفیق دے. یہ کریں اس فیس بک پہ آپ کا کمنٹ. اگر آپ میری بات سنو، آپ دیدہ دنستہ اس چیز کو رد کرتے ہیں نا، ہم آپ کو ادھر جھونکنا نہیں چاہتے، ہم آپ کو اپنی طرف لے کے آنا چاہتے ہیں. اور آپ اس طرح آئے کہ لوگوں کو بھی پتا چلے گا آپ ہماری طرف آ گئے ہیں. آپ اوپر سے آ جاتے ہیں اور نیچے سے آپ ادھر رہتے ہیں تو لوگ ہمارے منہ پہ لعنت بھیجیں گے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں. میری بات سنیں. آپ نے چاچا جان سے گفتگو کی ہے. جی میں نے سید ہوسپن چاچا جان سے گفتگو کی ہے. اب آپ دیکھیں کہ میری ذات کے مطابق صرف یہ درود شان کی بات کی ہے نا، لیکن آپ پورے جب سے میں نے بیعت کی ہے اور جو تاریخیں اس کے اندر دی گئی ہیں، وہ تاریخیں کب اپلوڈ کی ہیں اس وقت کی تاریخیں ہیں نا، لیکن جب خطاب کیا اس وقت کی تاریخ تو نہیں ہے. اچھا ہے نا. میری بات بتا. نہیں ابھی جو اس میں جو بات والی ویڈیوز بنائی ہیں، وہ جو نمک اور پانی والی مثال ہے، اور جو وہ دیکھیں
لیکن وہ اکیلا میں نے نہیں کہا، یہ تو حضرت خواجہ بندہ نواز کی سدراس کے الفاظ تھے. نہیں وہ ان کے نہیں. اچھا دوسری بات. اچھا اور دوسری بات کہ اگر بدر شاہ صاحب آپ اجازت دیں ہاں ٹھیک ہے. تو میں ایک ایک کر کے سوال پوچھ رہا ہوں. بہت اچھی بات ہوگی، اچھا ہے، دلوں سے بات ہے، ہم چاہتے بھی یہی. بات یہ ہے کہ میری پرسوں آپ کے پیر و مرشد سے بات تھی، اور جو بات ہونا بغیر پتہ کرنے کے نہیں کرنی چاہیے. میں نے میرے دوست ہیں وہاں پہ بڑے اچھے بزرگ ہیں حیدرآباد میں ان سے بات کی. میں نے کہا ان کو آپ جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا جانتا تو نہیں لیکن بندہ بھیجتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بہت اچھے بزرگ ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر نمبر میں نے وہی جو آپ نے لیٹر ہیڈ دیا تھا اسی سے میں نے نمبر جی دیا، جی اسی نمبر پہ کال کیا. مجھے اندازہ نہیں تھا، انہوں نے اٹھایا. میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے تفصیلاً بتائی ساری بات آپ کے دادا کی بھی کہ وہ مرتد ہو گئے تھے، کافر تھے، اور بڑے لوگوں کو انہوں نے مرتد کیا بھی. 3 لوگوں نے ان سے تعلق ختم کر دیا. پھر آپ کے والد صاحب کی اصلاح الدین صاحب جو ہیں وہ 2-3 بار آپ کے جو پیر و مرشد ان کے پاس آئے دکان پر، اور ان کے والد صاحب انہیں منع کرتے تھے کہ ملنا نہیں. پھر وہ سارا تعلق ختم ہو گیا. آپ کے والد صاحب کو ان کو نہیں پتا کیا ہوا، لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ آپ کے والد صاحب بھی کفر کی حالت میں مرے. اور اس کے بعد جو ہے نا پھر آپ کا بتایا، کہتے ہیں کہ آپ کا مستقل پاکستان تھا، آپ پاکستان میں رہتے تھے، میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی. جب میں یہاں پر آیا حج عمرے پہ تب آپ ہی ان سے رابطہ کیے، ان کو ڈھونڈا، ان سے ملے، ان کے ساتھ بات چیت کی، اور پھر ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کی. تو ان سے جو میری بات تھی اس کا نبیل بات یہ تھا، انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو سختی سے منع کیا، آپ نے دیندار انجمن کے پاس نہیں جانا. اور میں نے ان سے یہ بات پوچھی، آپ کی 2011 کی ملاقات ہے، 2011 کی ڈیٹ لکھی ہوئی ہے بیت کے اوپر. انہوں نے کنفرم کیا کہ 2011 کی بات ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر میں نے ان سے کہا، پوچھا کہ آپ کی کتنی ملاقات رہی آپ کے ساتھ. وہ کہنے لگے کہ مجھے زیادہ نہیں پتا، لیکن چونکہ میری مریدی میں ہے اور تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ میرے مرید ہیں تو کبھی بھی دیندار انجمن کی طرف نہیں جائیں گے، کیونکہ آگ اور پانی اکٹھے نہیں رہ سکتے. میں نے انہیں کہا کہ ہمیں شک ہے اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، اور آپ چونکہ پیر و مرشد ہیں تو میں نے بہتر سمجھا کہ پہلے آپ سے بات کی جائے. صحیح ہے. اور میں نے انہیں اپنا صحیح نام بتایا، انہوں نے آپ کو میرا نام بتایا ہوگا. صحیح ہے. ہم نے کوئی 2 نمبری تو کہیں پر بھی نہیں کی. صحیح ہے نا، کہ کسی اور نام سے فون کر دیا یا کہ ایسی بات نہیں ہے. تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ کے علم میں نہیں ہے، بہت ساری باتیں ہیں جو یہاں پر، یہ نہیں کہ صرف میرے، جب ہم بیٹھے تھے میرے گھر پہ اس وقت ہمیں ان چیزوں کا نہیں پتا تھا دیندار انجمن کیا ہے. اس کے بعد جب یہ بات ہو گئی، اس کے بعد جب ہم اٹھے تو بشیر شاہ صاحب سے بات ہوئی، فیاض احمد ویسی صاحب سے بات ہوئی، اس کے بعد میں ملاقات رہی. تو بہت ساری باتیں جمع ہوتی گئی میرے پاس. ٹھیک ہے. اس میں پہلی بات تو یہ جمع ہوئی کہ آپ یہ بات مانتے ہیں، کیونکہ اس دن جب ہمارے گھر پہ بات ہوئی نا، ریکارڈنگ میرے پاس ہے، ابھی موبائل میں لے کر آیا ہوں، چلا کے دیکھ سکتے ہیں. آپ نے دیندار انجمن کے بارے میں کہا کہ میرا ان سے تعلق نہیں ہے، اور صدیق دیندار کے بارے میں کہا کہ مجھے اس کے عقائد کا پتہ ہی نہیں ہے. نہ آپ نے، حالانکہ آپ یہ بات مانتے ہیں کہ آپ نے اسی ویڈیو میں آپ کے الفاظ میں لڑکپن سے ان کے ساتھ تعلق تھا. جب آپ کا تعلق لڑکپن سے تھا اور آپ ان کے پاس پڑھتے رہے، آپ نے درود شان وہاں سے سیکھا، تو پھر آپ کیوں نہیں بتاتے کہ ہاں مجھے ان کے عقائد کا پتہ ہے، یہ ان کے عقائد تھے. آپ نے جو توبہ فیاض احمد ویسی صاحب کو لکھ کے دی، اس میں بھی آپ نے کہا کہ لا علمی کی بنا پر میرے ان میں بیانات ہوئے. حالانکہ بات پکی ثابت ہو چکی ہے کہ آپ کے والد صاحب، آپ کے دادا صاحب اس خاندان کے تھے. جو ضیاء الحسن ہے بردان والے، وہ آپ کے پھپھا ہیں. میری بات سنیں کہ جو صدیق دیندار کا بیٹا ہے بڑا، ان کا مجھے ٹائم تقریباً پاس کا خلیفہ، مجھے وہ آپ یہاں کے پھپھا پر ہیں. ہو گئے 22 سال سے زیادہ، اور جو وقت میرا جو لڑکپن میں گزرا ہے وہ صرف میں نے دیکھا تبلیغ اور جہاد. میں نے کبھی ان کے عقائد کو پڑھنے کا، مجھے صرف ایک کتاب میں نے پڑھی تھی، سرور عالم. پہلے بھی میں نے آپ کو ذکر کیا تھا، سرور عالم کتاب پڑھی تھی، اور وہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مذاہبی کتب سے حضور کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو خاتم النبی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا. اب عقائد سے مراد، جب مبشر شاہ صاحب نے، مفتی صاحب نے جب یہ بتایا کہ ان کے عقائد قادیانیوں کے عقائد ہیں، اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہاں پر ہر رہنے والے کو عقائد کا پتہ ہوگا، ایسا نہیں ہے. اب میرے بچے ہیں، دیکھیں شاہ ہر صاحب، بات کا ان کو علم نہیں ہوگا. شاہ صاحب ہر دفعہ جو بات ہو جانے کے بعد یہ بات دوبارہ نکلتی اس لیے ہے نہیں، کیونکہ میری بات تو یہ سنیں، بات ثابت ہو جاتی ہے کہ میری آپ بات تو سنیں نا، کر کے اٹھے ہیں، جو آپ غلط کر کے نہیں اٹھے نہیں ہیں. جب ابھی بھی ویڈیو جو رات کو ایشو ہوئی ہے اس کے اندر جو آپ چیزیں بیان کر رہے ہیں وہ ان کے عقائد میں سے ہیں. اچھا، ہمارے پاس 2 اچھا، گھنٹے کا ٹھیک ہے نا. لیکچر ہے. ابرار بھائی، آپ اچھا، بیان کر رہے ہیں اور آپ ابھی لیکن آپ نے بچوں کی جہاں تک تعلق رکھا، اچھا، وہ بچوں کو تو آپ نے بتانا تھا. اعلانیہ گناہ کا اعلانی معافی ہوتی ہے.
آپ کا فرض ہے آپ کو بتانا تھا اپنے بچوں کو. کیسے ہو سکتا ہے آپ مبلغ اسلام کہلاتے ہیں آپ, اور آپ اپنے بچوں کو نہیں بتایا کہ وہ میرے نبی کا دشمن رہ رہے ہیں. نہیں بچوں سے آپ پوچھے, یہ غلطی ہو گئی نا. اب یہ بچوں کو بتانا پڑے گا. میں یہاں ہوں, بچے کچھ بھی اگر کوئی حرکت کریں گے تو مجھے نہیں بتانا. میرے نبی کا تاج لینا چاہتا ہے. اچھا, تیسری بات یہ ہے کہ جو میں نے جو کہہ رہے نا جو سیکھا تھا اس کو میں ویڈیو میں بیان کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ سنسکرت کے اندر ایک دور بتایا گیا ہے, ہر دور کا ایک منتر بتایا گیا. نہیں وہ نہیں, ہم اس کی بات کر رہے ہیں جو آپ نقشہ لوہے محفوظ سمجھا رہے ہیں وہاں پر. نقشے جو آپ نے, اور بعد میں دوسری ویڈیوز ہمارے پاس ہیں جو بھی ہم نے نہیں لگائی کہیں پر بھی, اس میں آپ ہندوؤں میتھالوجی اور اس کے بعد ساری وہ یہ جو لاسٹ والی ویڈیو ہے صحابہ کرام کا جس میں ذکر ہے, اس میں آپ صدیق دیندار کے بہت سارے عقائد ہیں مسلمانوں کا اور ختم نبوت کا صریحاً انکار ہے. وہ تو ابھی ہم سامنے لگائے نہیں ہے نا, لیکن بہت ساری چیزیں ہیں. آپ ایسی بات کریں گے ہمیں لگے کہ آپ آج بھی نہیں سوال ہی بچا تھا کہ دوسری بات آپ کو اس نے روکا تھا کہ آپ کے ان چیزوں کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے نا, آپ ہمارے علماء کے پاس بیٹھیں, ہم آپ کو انتظام کر کے دیتے ہیں. مفتی اکمل صاحب ہیں, عبدالحمید قادری صاحب ہیں, مفتی مبشر صاحب ہیں, اور بندے جتنا کہیں بڑا عالم ہم آپ کو لا کے اپنا دیتے ہیں. آپ ان سے سیکھ کے بیان کریں آگے جہاں پہ. اگر آپ کے پاس وہی باتیں پرانے والی وہی آپ ہمارے منہ پہ ماریں گے ہمارے لوگوں میں بیٹھ کے, تو ہم کیا کہہ رہے. جو بات پہ ایگری کرتا ہوں خالد بھائی کی, یہ اس وقت کی باتیں ہیں جو میں بات بتانا چاہ رہا تھا کہ آخری میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا کلمہ پڑھے بغیر نجات نہیں ہوتی. اس بات کو کاٹ دیا گیا. ایک یعنی کہ جس طرح جو اس کو بنایا گیا ہے ویڈیو میں, وہ ایک ٹیکنیک کے ساتھ جس میں حضور کا جب ذکر آتا ہے اس کو کاٹ کر یہ پورا جملہ ہونا چاہیے تھا, کیونکہ قادیانی بولتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور محمد رسول اللہ کا مطلب ان کے لیے مرزا قادیانی ہوتا ہے. تو طے یہ ہوا کہ کلمے سے نہیں ہوتا, کلمے کے ساتھ آپ کو ختم نبوت پہ ایمان رکھنا پڑے گا, اور ان دجالوں پہ ان زندیقوں پہ لعنت بھیجنی پڑے گی کلمے کے ساتھ ساتھ, جنہوں نے نبوت سے دعویٰ کی ہے. ارے اب تو سب پتا چل رہا ہے نا. میں آپ کو ایک بات ختم کر کے آپ کیجیے گا شاہ صاحب, ایک منٹ. جو ہم الحمدللہ ختم نبوت پہ گفتگو کرتے ہیں کراچی میں بھی اور اس میں بھی, اس مسئلے کی حل کی طرف جا رہا ہوں, پھر آپ گفتگو کیجیے گا. وہاں پہ مطلب ہم یہ انہوں نے بڑی اچھی بات بولی کہ ہم نہیں چاہتے حسن شاہ ادھر کھڑا ہو. صحیح بات دیکھیے, اگر میں نہ کچھ مجھے جہاں تک سمجھ آئی ہے کہ دیکھیے آپ کو تو اگر آپ نے توبہ کی ہے اور آپ اس سے دور ہو گئے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے خلاف مشن کریں. ٹھیک ہے, نہیں, ایک آپ جس محفل میں جائیں آپ لوگوں کو بتائیں, آپ سے زیادہ کون جانتا ہوئے گا دیندار ٹھیک ہے, تو آپ ان کی جڑ سے واقف ہیں, آپ کے ان کو سارے کانٹیکٹس کا آپ کو ان کا پتہ ہے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے خلاف ایک کام کریں, اور جس طرح برق صاحب کا تو آپ بھی جس طرح وہ گاڑیوں صاحب یہ فرماتے ہیں کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کو نعوذ باللہ پہلے اس کو مانتا تھا, میں نے اس پہ لعنت دے دی, وہ مردود ہے, وہ کافر ہے. اب شاہ صاحب آج کے بعد جو ہم یہ بیٹھ کے ایک ویڈیو بھی بنائیں گے وہ بھی وائرل کر لیں گے, اچھی ہے, تھوڑا ماحول بن جائے. آپ کو اگر کوئی سیکیورٹی ریزن ہے تو اس طرح کے معاملات ساری باتیں بالکل حاضر ہیں, لیکن چاچا حضور کو ریکویسٹ کیا ہوں تھوڑا سا وقت دے دیں. آخر میرے بھی سرپرست ہیں, میرے والد, میرے باپ. نہیں آپ کسی تو وہ یہ حج ہو جانے دیجیے, حج کے بعد چاچا حضور آئیں گے. میں نے بتایا ابرار بھائی ہے, سکندر صاحب ہیں, جو بھی یہاں کے جتنے ساتھی ہیں ان کے سامنے باضابطہ اس مسئلے پر, اور میں خطابات میں انشاءاللہ تعالی ہر چیز کا رد کروں گا. سابقہ جتنے بھی نہیں, تو آپ کو پتا نا ایمان کا حصہ تو فوراً ہے. نہیں وہ تو میں نے ابھی ہم آپس میں ریکارڈ کر کے بھیج دیا ہے. نہیں مبشر شاہ صاحب کو ریکارڈ کر کے میری بات سنیں. ابھی ہم آپس میں شاہ صاحب ہم بھی آپس میں بیٹھے, ہم پتہ کس نیت سے ادھر آج ایک منظم ہو جائیں گے مدینہ منورہ میں بیٹھ کے ہم سب بھائی. میری بات سنیے, ہم یہ چاہتے ہیں جس طرح کوئی بھی قادیانی جو مسلمان ہوتا ہے وہ ایک ویڈیو ریکارڈ کراتا ہے, کہتا ہے میں مرزا غلام احمد قادیانی میں لعنت بھیجتا ہوں, آپ بولے صدیق دیندار اس کے ماننے والوں پہ لعنت بھیجتا ہوں. میں اپنے بیٹوں کو سمجھاؤں گا وہ صدیق دیندار کو چھوڑ دے, نہیں تو آگ کرتا ہوں. میں اگر میری بیوی صدیق دیندار کو فالو کرتی ہے تو ویسے ہی طلاق ہو گئی, اور میں اس کو طلاق دیتا ہوں. آج کے بعد کوئی شخص
جو صدیق دینداری اس کو ماننے والا، درود شان پڑھنے والا، وہ مجھ سے تعلق نہ رکھے، کیونکہ میں آقا کا غلام ہوں، اور مجھے آقا کے غلام ہونے کے لیے کسی پیر فقیر کی ضرورت نہیں ہے۔ میں روزے کی طرف منہ کر کے بولوں گا آقا میں تمہارا غلام ہوں، آج میں صدیق دیندار پہ لعنت بھیجتا ہوں، اس کے ماننے والوں پہ لعنت بھیجتا ہوں، اور کبھی مجھے کوئی شخص صدیق دیندار کے ساتھ دیکھ لے، کوئی ایسی بات ہو، میں اس میں جاؤں اللہ مجھے موت دے دے، لیکن صدیق دیندار کے ماننے والوں میں، اس کے رشتہ داروں میں، اس کے کسی بھی فالوں میں نہ ہو، ایمان بن جائے میرا، اور اسے قیامت حضور کی شفاعت دینا، ہم حضور کے قدموں میں رہنا چاہتے ہیں۔ جو الفاظ کہہ رہے ہیں وہی الفاظ کہوں گا بھائی ایسے بڑی اچھی بات، پرانے سابقہ باتوں کو یعنی زمین میں گاڑ دیجئے، جو بھی میرا وقت جو گزرا تھا اس کو دفن کر صدیق دیجئے، دیندار کے اور صدیق دیندار، اس کی جماعت، اس کے توبہ کرتا ہوں میں، وہ حلف لکھتے ہیں، باقی ایک موقع اور بھی آپ کو دیتے ہیں، اگر آپ جیسے کہتے ہیں مجھے ایک منٹ وہ جس طریقے جدا حلف تو کیا نا اسی لکھا وہ حلف لکھنا اس تو بغیر تھا نہ اسی مننا کسی چیز کو۔ دوسری گل تسی 2 مہینے دا ٹائم لے رہے ہیں نا کہ اپنے چاچے واسطے والد صاحب، اگر تھانوں انہاں دے وہ جڑے عقائد ہے انہاں دے تھانوں گل کرنا چاہندے ہیں نا تسی کھول کے نا ہن گل کر لو۔ نہیں ضرورت نہیں نہیں ہو سکتا انہوں نے آنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں وہ کہیں اور چلے جائیں گے، ہم کہیں اور جا رہے ہیں بھائی، خالد بھائی وہ بات کرنے دو، کہیں اور جا رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ہم محبتوں میں بیٹھے معافی گلے مانگنے ملے کا تب فائدہ ہے، ابھی بھی ان کے ذہن میں وہی بات ہے، ارے نہیں وہ بات ادھر جانے کی معافی کو میں ادھر کسی کو پکڑ کے خالد بھائی نہیں خالد بھائی کسی کو نہ میں مجھ سے معافی مانگوں دیکھیے ہم ایک کام کریں گے، آپ یہ سن لیجیے خالد بھائی، آپ بھی سنیے، ہدایت اللہ نے دینی ہے، ہدایت اللہ نے دینی ہے، اللہ نے دینی ہے، کوئی قادر نہیں ہے اس کو، اللہ قادر ہے ہر چیز میں۔ ہماری نیتیں ہمارے ساتھ ہیں، ان کی نیتیں ان کے ساتھ ہیں، ہم اپنی نیتوں کے ساتھ ہوں گے یا اپنی نیتوں کے ساتھ ہوں گے یہ تو طے ہے۔ ایسے ایسے بھی لوگ آپ نے دیکھا ہے اسی مدینہ میں جو ظاہری کیا تھے، مکے میں بعد میں کیا تھے، یہ پرانی روایتیں موجود ہے نا۔ اب اگر یہ نیت کر لیں گے نا، خدا کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں سیدھا سیدھا آگے، تو ہم ایک کام کرتے ہیں، یہاں سب بھائی بیٹھتے ہیں آپس میں، ایک یہ ویڈیو پتہ کیا، یہ تلخیاں یہ چیزیں دور ہو جائیں گی، یہ بڑا اچھا ہو جائے گا، پھر لکھ بھی دیں گے، بابا جی بعد میں آ جائیں گے، ہمارے سرکار تو حضور ہے، ہمارے سرکار حضور سے بڑا کوئی نہیں ہے، حضور آپ نے حضور کے سامنے جا کے بول دینا ہے، اور کوئی پیر فقیر کی اہمیت نہیں ہے، دربار میں کھڑے رہ کے ریکارڈ کرا یہاں نہیں، یہی کرتے یہی کریں گے، پھر چلیں گے بھائی، یہی کریں گے، اور پھر کھانا میرے ساتھ کھائیں گے، بھوک لگ رہی ہے، کھانا میں اپنے پاس جا کے کھاؤں گا، آپ فیصل بھائی بھی چلیں ادھر مین پہ آ جائیں سامنے شاہ صاحب، نہیں ادھر بیٹھیں گے، ادھر بیٹھیں گے، یہ ویڈیو بروز قیامت دیکھیں گے خالد بھائی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی ہم ان کے ساتھ دیکھیں۔ اچھا ایک سیکنڈ یہ ہوگا، حسن بھائی ساتھ ہوں گے انشاءاللہ، میں نے کیا بولنا ہے؟ مبشر بھائی ساتھ آپ ہے نا ادھر آپ بولتے جائیے، نہیں بیٹھ کے بیٹھ جائیے پورا کام کرتے ہیں انتظار میں۔ آپ سید زادے ہیں، آپ بولیے۔ دیکھو بڑی دل کی خوشی ہو رہی ہے، محبتیں مل گئی، ساتھ ہوں گے، فیصل بھائی اللہ آپ کو بھی کرم فرما دے، آپ کے بچوں پہ بھی کرم فرما دے، اور اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ سے ان تمام فتنوں کو ختم کر دے، اللہ تعالیٰ کرم فرما دے۔ یہ حضور کا دل، ہم یہاں پہ مٹیوں کو چوم رہے ہیں یار، ٹھیک ہے، مدینے سے کتنی محبت ہے، آپ لوگ مدینے میں رہتے ہیں، آپ ہم بچوں کو بیٹا ٹیکسی والوں سے نہیں بات کرنا، حضور نے بولا مدینے والوں سے بیٹا کسی سے بات تو بڑھیں آپ اس کے خلاف نہیں خلاف ہے، وہ بالکل مرتد خلاف ہے، ہے، ٹھیک ہے، بالکل خلاف ہے بیٹے، بالکل خلاف ہے۔ اپنا وہ یہاں پہ بٹھائیں، یہاں پہ شاہ صاحب ادھر ہاں بٹھائیں، ادھر آ جائیں، شاہ ادھر آ جائیں۔ ادھر آ جائیں شاہ صاحب آ جائیں، اور یا نیچے سب کو آئیں، سب آئیں، آپ بولتے جائیے نا، سب آئیں، فیصل بھائی یا تو سب آ جائیں، پر ادھر بیٹھے تینوں آنے سے، بالکل صحیح نہیں ہے، نہیں آپ ایسے بولیں گے نا پتہ چل جائے گا۔ بول رہے ہیں، یہ بولیں گے، ہاں اس کون خطیب بنائے کے بارے میں پہلے وہ بتائیں۔ بنا رہے ہیں۔ نہیں نہیں یہ والی بھی مائک ہے نا، یہ اس کے مائک کا ہی ہو جائے گا، آپ بیٹھ جائیں نیچے، نہیں ادھر سے فیصل بھائی بنا لیں گے، اچھی ہے۔ نہیں اصل میں سامنے سے مبشر آپ آئیں۔ بچے سامنے سے ابھی بیٹھے، دیکھو یہ جب میں دباؤں گا نا تو یہاں پہ وہ نمبرنگ شروع ہو جائے گی، کٹ تو نہیں دی ایک سیکنڈ، ایک تھوڑا قریب آ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مدینہ منورہ میں سب دوست بھائی فیصل کے گھر پہ بیٹھے، اور کچھ شک و شبہات تھے، کچھ باتیں تھیں، کچھ تلخیاں تھیں، اور کیونکہ نیتوں کے معاملہ تو اللہ جانتا ہے کس کی نیت میں کیا ہے، کس کے دل میں کیا ہے۔
ایک یہاں پر مسئلہ جو پتہ چلا یہاں دوستوں کو، الحمدللہ تمام دوستوں نے اس پہ کام کیا، وہ صدیق دیندار کا تھا۔ صدیق دیندار مرزا غلام احمد قادیانی مردود کا خلیفہ رہا، اس کا ماننے والا رہا اور اس کو فالو کرتا رہا۔ اس کے بعد صدیق دیندار نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ دنیا کا بدترین کافر اور زندیق ہے، اس کے ماننے والے دنیا کے بدترین کافر اور زندیق ہیں۔ تو حسن شاہ صاحب کیونکہ پہلے صدیق دیندار کو مانتے تھے، تو آج یہ اس بات پہ ہمارے ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالیٰ توبہ بھی کریں گے، اور آج اللہ تعالیٰ کیونکہ ہم سب تجدید اسلام کریں گے، کلمہ پڑھیں گے، تو آج بہت ساری جو غلط فہمیاں تھیں ان کو دور کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پاکستان کے رہنے والے لوگ مجھے اچھی طرح سے جانتے ہوں گے، میں ختم نبوت پہ کام کرتا ہوں کراچی میں، اور بس دل پھٹ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کام لے لے ہم سے۔ یہ کام لیا لوگوں سے، الحمدللہ بیٹھے ہیں، دلخیاں دلوں میں تھی، چپ چاپ رہتے تھے لوگ، اب اس بات کو ختم کریں الحمدللہ۔ تو میں چند الفاظ کو دہراؤں گا، اس الفاظ کو حسن شاہ صاحب بھی دہرائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کرم فرما دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ محمد الرسول اللہ۔ میں حسن شاہ سید حسن شاہ صدیق دیندار صدیق دیندار پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ وہ مردود تھا، وہ زندیق تھا، وہ کافر تھا، اس نے بڑی گستاخیاں کی، مرزے کو فالو کرتا تھا، نبوت کے دعوے کرتا تھا، میرے نزدیک صدیق دیندار کے ماننے والے لوگ اور اس کا درود شان پڑھنے والے لوگ دنیا کے بدترین کافر و زندیق ہیں۔ میں اپنے سابقہ دور کی اللہ کو حاضر ناظر جان کر اس مدینہ منورہ میں مدینۃ المنورہ میں سبز گنبد کے سائے میں توبہ کرتا ہوں کہ میرا جو ماضی گزرا اس کو تھوک دیا، اب میں حضور کے سبز گنبد کے چھاؤں میں ہوں، میں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سبز گنبد کے سائے میں ہوں، اور میرے بچے جو صدیق دیندار کی ابھی بتایا باتیں ہیں ان کو سمجھاؤں گا ان کو، اور اگر نہیں مانا تو ان کو آگ کر دوں گا۔ وہ اس طرح میرے دشمن ہیں جس طرح مسلمہ قذاب حضور کا دشمن تھا، بالکل اس طرح ہے۔ میری بیوی اگر وہ صدیق دیندار کو فالو کرے گی تو میری طرف سے 3 دفعہ طلاق ہے، ویسی طلاق ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں ان کو سمجھاؤں گا، اور میں آج کے بعد جس محفل میں بیٹھوں گا پہلے یہ بات کروں گا کہ صدیق دیندار کافر ہے، زندیق ہے، بدکار ہے۔ میں عرفان محمود برق کی طرح یہ باتیں بتاؤں گا، دیکھو میں تھا لیکن اب میں حضور کی عزت و ناموس پہ کام کرتا ہوں۔ بولیے۔ میں اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس رسالت، تاجدار ختم نبوت کے لیے اپنی جان اور تن اور من سب قربان کر دوں گا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور ہر محفل میں صدیق دیندار کو محفل شروع ہونے سے پہلے صدیق دیندار کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ بدترین کافر ہے، اور میں نے توبہ کی تھی، اور اللہ تعالیٰ مجھ پہ کرم فرما دے، رحمتیں فرما دے۔ آمین آمین۔ جب بھی کوئی پروگرام ہوگا میں ان کے زندیق اور ان کے کفر کے صدیق دیندار کے خلاف میں خطاب کروں گا اور بتاؤں گا لوگوں کو یہ ان کے ساتھ میں کوئی چلنے کی ضرورت نہیں ہے، اور مدعی نبوت کافر و کاذب و دجال ہے۔ صدیق دیندار کے لوگ آج اس ویڈیو کو دیکھ لیں، عنقریب یہ فتنہ ختم ہونے والا ہے، اور جو کراچی میں رہتے ہیں، جو پاکستان میں رہتے ہیں، وہ میری شکل کو بھی اچھی طرح سے جانتے ہوں گے۔ حضور کی عزت و ناموس پر میرا سب کچھ قربان ہے۔ ہندوستان میں رہنے والے صدیق دیندار کے لوگ اس ویڈیو کو دیکھ لیں۔ آج جس طرح سے حسن شاہ نے بات کی، ہم سب ایک ہو گئے، اب ہم اٹھ کے سب گلے ملیں گے اور ساتھ حضور کے پاس جائیں گے، حضور کو ساری باتیں بتائیں گے، پھر بی بی فاطمہ کے پاس جائیں گے، پھر صحابہ اکرام کے پاس جائیں گے، پھر عہد میں جائیں گے، رات کو ساتھ چائے بھی پئیں گے، بیٹھیں گے۔ سرکار دلوں سے باتیں ختم ہوئیں، نیتوں کو اللہ اس کا رسول جانتا ہے۔ بروز قیامت ہماری اس کاوشوں کو قبول کر لے اللہ تعالیٰ۔ فیصل بھائی پہ، ابرار بھائی پہ، مسعود بھائی پہ، خالد بھائی پہ، ان تمام بھائیوں پہ، سلطان بھائیوں پہ، اور مجھ سمیت اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم فرمائے۔ بروز قیامت حضور کی شفاعت نصیب ہو۔ ارے یہی محفل ہمارے سامنے ہو، یہی محنتیں، راتوں کو جاگنا، ان کا جو راتوں کو جاگ کے کام کیا انہوں نے بتایا، یہ حضور کرم ہو جائے گا حضور کا انشاءاللہ تعالیٰ۔ حسن شاہ صاحب ہمارے بھائی ہیں، اور ہم آج بھی ساتھ ہیں، بروز قیامت میں بھی ساتھ ہوں گے انشاءاللہ، بروز قیامت میں بھی، اور یہ اس فتنے کے خلاف کام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ صدیق دیندار پہ لعنت بھیجیں گے، اس بغیرت مرتد پہ لعنت بھیجیں گے۔ اس کی اوقات یہ میرے نبی کے سامنے بات کرے،
اس کی اوقات یہ حضور کی عزت و ناموس پہ بات کرے. ارے ہمارے بچے قربان حضور کی عزت و ناموس پر. سب دعا کریں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کرم فرما دے مالک, مدینہ کو فتنوں سے پاک کر دے مالک. ہم سب مسلمان بھائیوں کو محبتوں میں ساتھ رہیں, ہم سب مسلمان بھائی ایک دوسرے سے محبت کریں اور تمام فتنوں سے دور ہو جائیں. اے اللہ ہم صدیق دیندار اور مرزا غلام احمد قادیانی پہ زندگی بھر لعنتیں بھیجیں, اس کے ماننے والوں پہ لعنتیں بھیجیں. اے اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے لیں, یا رسول اللہ ہم سے کام لے لیں. ہم محبتوں میں رہیں, اسی طرح ان فتنوں کے خلاف کام کریں. آج کے بعد ختم نبوت پہ حسن شاہ ہمارے ساتھ ہوں گے. یہ جس محفل میں بیٹھیں گے صدیق دیندار مردود کے بارے میں بتائیں گے, اس کے کفریہ عقائد کے بارے میں بتائیں گے, اس کے ماننے والوں کے بارے میں بتائیں گے, پھر حضور کی ثنا خوانی کریں گے. الحمدللہ. اللہم مبارک قاضر شاہ صاحب اسی طرح بروز قیامت ہم ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. مبارک ہو آپ کو. اور انشاءاللہ اکمل صاحب کے ساتھ ہمارے قاضی صاحب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ جہاں بھی جائیں تو نہیں گئے ساتھ میں لے کے جائیں. کوئی بات یہ دیکھو جو بات نہیں یہاں سے کر کے اٹھ جائیں گے. ایک کاغذ پینسل لے لو. بس کوئی نہیں.